علیکم ورحمۃ وبرکاتہ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس چینل پر۔ دوستو، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو دوستو، جادو کے مکمل خاتمے کے لیے عاملین کے لیے ان 5 باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک ان 5 باتوں کا عاملین کو یا معالجین کو علم نہیں ہوگا، وہ تب تک جادو کے مکمل خاتمے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور ان 5 پہلوؤں کو جاننے کے بعد انشاءاللہ ان کی کامیابی میں کوئی شک نہیں رہے گا۔ بس اللہ رب العزت کی ذات اگر ساتھ نہ دے تو الگ بات ہے، یعنی منشیت خداوندی اگر نہ ہوئی تو الگ بات ہے، ورنہ اصولی اعتبار سے وہ کامیاب ہونے میں کسی بھی اعتبار سے جو ہے نا شک نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ پہلوؤں کو جاننے کے بعد وہ ہر اعتبار سے اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے دوستو، تو مکمل تفصیل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر آل کو سلیکٹ کر لیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، اب بات کر لیتے ہیں ہم ان 5 پہلوؤں کی کہ جن کے بغیر جادو کا مکمل خاتمہ کرنا ناممکن ہے، مشکل کام ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ پہلے 4 پہلوؤں کو جان چکے ہیں جادو کے، کہ جادو کے بارے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی جادو کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے 5 پہلوؤں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جب تک انہیں نہیں جانیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ تو دوستو، سب سے پہلا جو پہلو ہے، پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے کہ وہ سحری عمل جس کی وجہ سے مریض پر سحر کیا گیا ہے، جادو کیا گیا ہے، مریض پر جادو کر کے اس کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا، تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ تو عاملین کے لیے چاہیے کہ جب کسی جادو کے مریض کا علاج کریں تو سب سے پہلے اس سحری عمل کو جس کی وجہ سے مریض پر سحر مسلط کیا گیا ہے، اس سحری عمل کو، اس جادو کو جڑ سے ختم کریں، اس کی مکمل کاٹ کریں۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ اس سحری عمل کی مکمل کاٹ نہیں کریں گے تب تک آپ آگے کے مراحل میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ سحر کی وجہ سے جو مریض پر تکلیفیں اور شدتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، وہ اگر آپ صرف پریشانیوں کا علاج کریں گے، اصل جڑ کو نہ کاٹیں گے، اصل سبب کو ختم نہیں کریں گے تو عارضی افاقہ ہو سکتا ہے لیکن دائمی صحت نہیں ملے گی مریض کو۔ جیسے ہی عارضی چیزیں چھوٹیں گی تو جو دائمی مرض تھا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو دوستو، یہی وجہ ہے کہ عاملین ناکام ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اصل سبب کو، اصل چیز کو، جو اصل وجہ ہے مرض کی، اس کو ختم کیا جائے، اور وہ ہے سحری عمل۔ تو سب سے پہلے اس سحری عمل کی کاٹ کی جائے۔ دوسرے، سحر کی وجہ سے مریض پر جو جنات، شیاطین، خبیث، بد ارواح، دیو، چڑیل، پری، ایسا کچھ اگر مسلط کیا گیا ہے تو ان کا رابطہ مریض سے ختم کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ کو، اپنے شاگردوں کو اس بات کی خاص تنبیہ کرتا ہوں کہ جب وہ اس طرح کا علاج کریں تو مریض پر جب آپ حاضری کریں اور مریض پر مسلط شدہ چیزیں حاضر ہو جائیں تو فوراً ان کا حصار کر دیں۔ اس حصار کا فائدہ یہ ہے کہ جو مسلط شدہ چیزیں ہیں بعض مرتبہ حصار نہ ہونے کی وجہ سے نکل بھاگتی ہیں، بچ بھاگتی ہیں۔ جب حاضر ہوتے ہی اگر حصار کر دیا جائے گا تو جتنی بھی چیزیں حاضر ہوتی ہیں، جب تک عامل حصار ختم نہ کریں گا تو وہ حصار کے اندر سے نہیں جا سکیں گی۔ تو جو بچ کر بھاگ جاتی ہیں ان کا رابطہ رہ جاتا ہے، اور جو عامل کی پکڑ میں بغیر حصار کے علاج کرتے وقت آ جاتی ہے ان کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو بچ بھاگتے ہیں وہ بعد میں پھر پریشان کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں، ہمیشہ بارہا اس کو میں نے کہا ہے
کہ جب بھی آپ علاج کریں تو اس کا حصار کریں، اور حصار کرنے کے بعد پھر آپ اگلی کارروائی اسے شروع کریں۔ جو بھی سوالات کرنے ہیں، قول و قرار کرنے ہیں، اس کے لیے ان سے بات کرنی ہے، کس طرح آئے، کیوں آئے، یہ تمام چیزیں بعد میں کریں حصار کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو مرحلہ ہے، تیسرا جو پہلو ہے، وہ ہے جادو کی وجہ سے، سحر کی وجہ سے مریض پر جو خبیث بد ارواحیں مسلط کی جاتی ہے ان کو جڑ سے ختم کیا جائے، یعنی ان کو جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے یا مار دیا جائے، ان تمام چیزوں کو۔ لیکن میں ایک بات یہاں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ مسلط شدہ چیزوں کو جلانے کی طرف آپ نہ جا کر، اگر بات قول و قرار سے بنتی ہے، عہد و پیمان سے بنتی ہے، تو عاملین کی بھلائی اور مریض کی بھلائی اسی میں ہے کہ قول و قرار سے، عہد و پیمان سے کام لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر قول و قرار میں دقت محسوس ہو تو پھر ان کو قید و بند کیا جائے۔ قید و بند کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ جس چیز کے آپ نے اعمال کر رکھے ہیں، یا جن صورتوں کے، جن عزیمتوں کے آپ نے چلے کر رکھے ہیں، اور ان کے جو خادمین ہیں ان کو حکم دے دے کہ ان کو قید و بند کر دیں، اور ایسی جگہ قید و بند کریں کہ یہ نکل نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ بھی صورت ممکن نہ ہو تو پھر آخری مرحلہ یہی رہ جاتا ہے کہ ان کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ 3 مرحلے ہوئے۔ اب چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ مریض پر سحر کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے جو جسمانی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، مثلاً سر کا درد رہنے لگا، دائمی درد، یا درد شقیقہ، آدھی سر کا درد، یا جسم میں درد، ہاتھ پیروں میں درد، ہڈیوں میں درد، یا ایسے ہی دل کا گھبرانا، یا دماغی خلل کا پیدا ہو جانا، وسوسوں کا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی لیور میں گرمی، یا لیور کا پھول جانا، یا لیور کا سکڑ جانا، یا معدے میں خشکی کا بیٹھ جانا، یا معدے میں گیس کا بھر جانا، معدے میں جو ہے گیس اتنی بھر جاتی ہے، ہوا اتنی بھر جاتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے، اور علاج سے پہلے آپ نے بارہا اس کا علاج کیا لیکن افاقہ نہیں ہوتا۔ تو اب میں یہ 4واں پہلو جو بتا رہا ہوں وہ اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اصل سبب، اصل پیڑ کاٹنے کے بعد، اصل دیوار کو توڑنے کے بعد جو بیماریوں کو صحت کی طرف لانے میں حائل تھی، جو رکاوٹ تھی، جو دیوار تھی، جو پردہ تھا جس کو آپ نے ختم کر کے چاک کر دیا ہے، دیوار کو آپ نے توڑ دیا ہے، پیڑ کو آپ نے جڑ سمیت اکھاڑ دیا ہے، تب آپ اپنے منازل طے کر پائیں گے۔ یعنی جادو کی وجہ سے جو بیماریاں مریض کے اندر پیدا ہوئی ہیں، جو دوائیاں مریض کو پہلے اثر نہیں دکھا رہی تھی، مریض کے اندر صحت نہیں ہو رہی تھی، دوائیاں لگ نہیں رہی تھی جسم کو، انشاءاللہ جادو کی کاٹ کرنے کے بعد اب عامل کو چاہیے کہ یا تو وہ اگر اس کی بہادت رکھتا ہے تو وہ اس کا علاج بھی کر دے، ورنہ وہ ڈاکٹر یا حکیم کی طرف مریض کو رجوع کرائے کہ اب اس کا علاج کریں، انشاءاللہ علاج فائدہ دے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اصل سبب کٹ جانے کے بعد، اصل جڑ کے ختم ہو جانے کے بعد، جو دیوار حائل تھی اس کے ٹوٹ جانے کے بعد، جو پردہ تھا اس کے چاک ہو جانے کے بعد، اگر آپ اب رجوع کریں گے ڈاکٹر سے اپنی بیماریوں کے بارے میں تو انشاءاللہ من جانب اللہ شفا ہوگی اور دوائیاں جسم کو لگیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ چوتھا مرحلہ تھا۔ اب اس کے بعد جو اصل مرحلہ ہے، جو 5واں مرحلہ، یہ بہت اہم ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ پہلو ہے جس میں عاملین اکثر غلطی کرتے ہیں، اکثر خطا کرتے ہیں، اور یہ ہے 5واں مرحلہ حصار کا، یعنی جادو جنات کا علاج کرنے کے بعد اب باقی رہ جاتا ہے اس کا حفاظتی انتظام کرنا۔ کہ عامل علاج تو کر دیتے ہیں، کاٹ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا حفاظتی انتظام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کچھ وقت کے بعد جادوگر کو موقع مل جاتا ہے اور وہ پھر مریض کو اسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو مریض شک میں پڑ جاتا ہے کہ اتنا علاج کرایا، کسی سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، جبکہ فائدہ تو ہو جاتا ہے لیکن حفاظتی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جادوگر کو موقع مل جاتا ہے
اور وہ دوبارہ اس کو اسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ سارا دوش، یہ سارا قصور عاملین کے سر پر آ کر پڑتا ہے۔ تو پانچواں پہلو انتہائی اہم ہے، میں اپنے شاگردوں کو بھی اس بات کی خاص تنبیہ کرتا ہوں کہ جب بھی علاج کریں کسی بھی مریض کا اور اس کا علاج مکمل ہو جائے تو اس کا حصار ضرور کریں۔ ٹھیک ہے، اب حصار کے مختلف طریقے ہیں۔ میں خود، میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، کافی تجربات کے بعد یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مریض کا علاج کے بعد حصار ہونا بہت ضروری ہے۔ عاملین حصار کے لیے تعویذات وغیرہ کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس تعویذات ہیں تو آپ حفاظت کے لیے تعویذات وغیرہ دیں بے شک، اور اگر آپ نے ویسے ہی کوئی ریاضت حصار کی کر رکھی ہے تو آپ ریاضت کے ذریعے سے یعنی اعمال کے ذریعے سے بھی حصار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے تعویذ کی جگہ ایک حصار کا عمل کرایا ہوا وہ اپنے شاگردوں کو، اس کے ذریعے سے وہ حصار کر سکتے ہیں، کسی بھی مریض کا حصار کر کے اس کا حصار کر کے اس کو فارغ کر سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ تعویذ وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ تو حصار بہت ضروری ہے، حصار ضرور کریں مریض کا۔ اگر حصار نہ کریں گے تو آپ کو پریشانیوں کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا۔ علاج کے بعد مریض کا حصار ضرور کریں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مریض کا حصار ضرور کریں۔ اگر آپ حصار نہیں کرتے ہیں تبھی آپ کو ناکامیوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، مجھے لگتا ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کر دیں، دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔